العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں راضی ہو جاؤں تو برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے۔ نحوست 7 پشتوں تک اس کی نحوست جاتی اگر میں خفا ہو جاؤں تو، اور اگر اللہ راضی ہو جائے سبحان اللہ پھر برکتیں ہوتی، پھر برکتیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے رزق و عمل کی وسعتیں اس کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں، عمر کی زیادتی مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ رزق و عمر کی کثرت اور وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو جائے۔ لمبی عمر ہے برکت نہیں تو کس کام کی، بہت دولت ہے برکت نہیں تو کس کام کی۔ یوں تو عمر میں مہینے سال بڑھتے چلے گئے، برکت کوئی نہیں۔ یوں تو آمدنی کی بظاہر سلسلے بڑھتے چلے گئے، برکت کوئی نہیں، کس کام کی۔ جس میں بندگی نہیں، اس زندگی سے چوپایوں کی زندگی اچھی ہے۔ انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو، اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جو اپنے خالق اور مالک کو اسے پہچان نصیب ہو جائے۔ ایک ساتھی کہنے لگے کل کہ اب لوگ برکت کو نہیں مانتے، برکت کو نہیں مانتے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ مادیت کتنی چیزیں، میں نے کہا برکت کا مسئلہ نہیں، برکت دینے والے کو ہی نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے۔ اللہ کی قدرت، طاقت، اس کی صفات، اس کی شان، اس سے معرفت کوئی نہیں تو برکت کیا جانے۔ جو مخزن ہے خزانوں کا، جو خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کے ارادے سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، اسی کی پہچان کوئی نہیں تو برکت کیا جانے۔ اللہ کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا شان ہے۔ جب وہ اپنی خاطر خالق کی معرفت حاصل کر لے، اس سے محبت کرے اور اسی کی بارگاہ سے رجوع کرے، اس کی چوکٹ پر سر جھکائے، اسی کی یاد سے سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے، جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کے خیر و فلاح کھو دی۔ اسے کچھ دنیا مل بھی گئی ہو، لیکن اس زندگی کی عوض تو ساری دنیا بھی مل جائے تو ہیچ ہے۔ یہ اللہ کے قرب کی جو زندگی ہے، اگر اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی مل جائے تو کیا ملا؟ سب ہیچ ہے۔ بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بھی نہ ملے اس کا بدلہ ہے، لیکن کسی کو اس دنیا میں اللہ ہی کی معرفت نصیب نہ ہوئی تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ وہ گھاٹا ہے کہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جس نعمت میں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ برکت سے خالی ہو جائے گا اور وہ چیز اس کے خلاف حجت بن جائے گی۔ جس چیز سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ جس چیز سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے اس سے برکت چلی جاتی ہے، اور جس چیز میں گناہ آ جاتا ہے اس میں گناہ کی نحوست آ جاتی، اور گناہوں کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ بس اوقات جوانی چڑھتے کے گناہ بڑھاپے میں ستاتے ہیں، اور بس اوقات جوانی کے اور بڑھاپے کے گناہ اولاد کی شکل میں ستاتے ہیں، اور بس اوقات حرام بڑھاپے میں انگارے بن کے تپش دیتا ہے۔ نہ جانے ان گناہوں کے اثرات کس کس انداز سے بعد میں ستاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو برکت بڑی مبارک چیز ہے، کثرت کوئی چیز نہیں ہے۔
عمر میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو۔ اور یہ برکت آتی بھائی گناہوں سے پرہیز کرنے میں، گناہوں سے پرہیز کرنے۔ ورنہ سب چیزیں ہوتی ہیں، برکت نہیں ہے، تو وہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، اس لیے کہ وبال زیادہ ہوگا، وبال زیادہ ہوگا، اس میں مصیبتیں زیادہ ہوں گی۔ اس لیے فرمایا گناہ کی نحوست سے، گناہ کی نحوست سے آدمی کی زندگی سے، صحت سے، عبادت سے، نیکی سے، اطاعت سے برکت چھن جاتی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی نے فیصلہ کیا، نیکی کرنا شروع کر دی، کچھ اعمال شروع کر دیے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر چلا، پھر کھڑا ہو گیا، معمولات شروع کیے پھر ہوتی نہیں ہیں، تہجد شروع کیے پھر چھوٹ جاتے ہیں، تلاوت شروع کی پھر چھوٹ جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا پھر چھوڑ دیا۔ کیوں ہوا یہ؟ گناہ کی نحوست سے وہ رکاوٹ بن گئی۔ اللہ رب العزت میں ہم سب کو نیکی والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ اپنی زندگی کو مبارک بنانا ہے، اپنے اعمال کو مبارک بنانا ہے، اپنی عمر کو مبارک بنانا ہے، اپنی اولاد کو مبارک بنانا ہے، تو اللہ نے اس کا ایک ہی نسخہ دیا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی برکتیں ملیں گی کب؟ جب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی برکتیں تمہیں ملیں گی جب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ تو زندگی مبارک ہو جائے، زندگی مبارک ہو جائے، اس کے لیے تقوی ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے تقوی حاصل کرنا آسان فرما دے بھائی۔